أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں وہ اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام کافروں کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 45 سے 54 تک ہے، سورۃ الفرقان، پارہ ہے 19۔ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ آج کا جو لیسن ہے، پچھلی کچھ آیات سے ہم اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ مکی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دلائل، قرآن کے حق ہونے پر دلائل، قرآن بتدریج کیوں اترا، اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر دلائل، اللہ کے نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا اس کے دلائل، کبھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے، کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا۔ پچھلا جو لیکچر تھا وہ سٹارٹ ہوتا تھا قوموں کی مثالوں سے، کہ ان قوموں پر عذاب آئے اور کفار مکہ سے خطاب ہے تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور باقی ان کے بعد ہم سب کے لیے یہ سب آیات جو تھیں وہ عبرت تھی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر سکتے تھے تو آج بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو کسی بھی طرح کا عذاب اس پر آ سکتا ہے۔ وہ قومیں من حیث القوم تباہ کر دی گئی، اب من حیث القوم کوئی قوم تباہ نہیں کی جائے گی، لیکن مختلف طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیکچر میں 45 سے 54 آیا تک جو لیکچر ہے، جب یہ آج میں دیکھ رہی تھی تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سورہ فرقان ہے اور اسپیشلی ان آیات میں تقریباً بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو تدبر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس میں فرق، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت بہت سی چیزوں کے فرق کے ساتھ دلائی ہے، تضاد، چیزوں کے تضاد کے ذریعے دلائی ہے، متضاد چیزوں کو سامنے لا لا کے اللہ نے اپنی معرفت دلائی ہے۔ اور اسی طرح 45 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی ربک، طرف اپنے رب کے، کیفا، کس طرح، مد الذل، اس نے پھیلا دیا۔ مد کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی، تجوید کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے، مد اصلی، مد لین، کھینچنا، جو اصل حرکت ہے ایک حرف کی اس سے زیادہ اس کو کھینچنا، وہ ہوتا ہے مد، تو پھیلا دینا اس کا مطلب ہے۔ مدہ، اس نے پھیلا دیا، مد دل، سائے کو، ولو، اور اگر، شاء، وہ چاہتا، لجعلہ، البتہ، لا، البتہ یہ یقیناً کے لیے ہوتا ہے، جعلہ، وہ بنا دیتا، اسے، ساکنہ، ساکن، ٹھہرا ہوا، سٹل یعنی کہ بالکل، ثم، پھر، جعلنا الشمس، بنایا ہم نے سورج کو، علیہ، اس پر، دلیلا، دلیل۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سائے کی مثال دی ہے۔ اب سایہ جو ہے، اور سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا طرف اپنے رب کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے لیکن اس کے بعد ہم سب سے خطاب ہے۔ یہ وہی خطاب کا درجہ ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اپنے رب کے؟ اب یہ رب کی طرف دیکھنے سے مراد رب کو بالکل مادی لحاظ سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ رب کے کمالات، رب کی قدرتوں کو، رب کی نشانیوں کو، رب کے کرشموں کی طرف دیکھنا ہے۔ کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نظروں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو کوئی انسان اپنی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ صرف تدبر کی طرف دعوت ہے، سوچوں کو سٹر کیا گیا ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے کرشموں کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو۔ اب سایہ جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ مبذول کی ہے، کیسے کہ سایہ، کہ کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو،
اور اگر وہ چاہتا البتہ وہ بنا دیتا اسے ساکن. سایہ کیسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ سٹل رہتا سایہ، وہ نہ گھٹتا بڑھتا. اب دیکھیں اس میں سایہ کس کس طرح ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر سورج نہیں ہے، جیسے رات ہے، تو وہ رات کا سایہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، ہر طرف ایک چھاؤں سی ہے، سایہ سا ہے، وہ سایہ ہو سکتا ہے. دوسرا کس ٹائپ کا سایہ ہو سکتا ہے؟ رات کے بعد، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج نہیں ہوتا، لیکن بالکل رات بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک سایہ سا ہوتا ہے. سورج تو چلا گیا ہوتا ہے، جو مغرب کا وقت ہے سورج تو چلا گیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بالکل گھپ اندھیرا نہیں ہوتا، سایہ سا ہوتا ہے. اور اسی طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے. جو فجر کا ٹائم ہے، ایک تو صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے. کاذب میں تو بہت اندھیرا ہوتا ہے، لیکن صبح صادق میں کچھ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن سورج نہیں نکلا ہوتا. تو وہ بھی سایہ کی کیفیت ہے. اس کو دیکھ لیں یا پورے رات کا سایہ دیکھ لیں کہ پورا جو ہمارے ارد گرد جو جہان ہے، جہاں رات ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ تو رات نہیں ہوتی. جب ہمارے ہاں رات ہے، کہیں پہ دن ہوگا، لیکن جس جگہ رات ہے تو وہ کیا لگتا ہے کہ ہر چیز پر سایہ ہے. پھر اور کیا سایہ ہے؟ پھر وہی سایہ جو ہم سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، جو 12 بجے بالکل ہمارے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لمبا ہوتے 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 پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو یہ 3 طرح کے سائے مراد ہو سکتے ہیں اس سائے سے. لیکن ان سب میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں، یہ سائے جو ہیں. اور یہی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اپنے رب کے کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو. یہ سائے کے پھیلنے میں ایک حکمت ہے، اور اگر وہ چاہتا البتہ وہ بنا دیتا ساکن. اب جیسے چونکہ سورج موو کرتا ہے، ایکچولی تو ارتھ موو کرتی ہے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے سورج موو کر رہا ہے، مشرق سے نکلا اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. ایکچولی تو ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے. ارتھ روٹیٹ کرتی ہے اپنی ہی ایکسس کے ارد گرد، اور وہ پوری روٹیشن جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو پورا دن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا دن اور رات ہو جاتے ہیں. تو اس کی روٹیشن کی وجہ سے وہ سورج نکلتا بھی ہے اور غروب بھی ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ چاہتا سورج ایک ہی جگہ رہتا. قرآن میں آتا ہے نا کہ اگر کون تھا کہ اگر ان پر ہر وقت رات مسلط کر دی جاتی تو اللہ کے سوا ان کو کون دن عطا کر سکتا. تو اس کا مفہوم یہ ہے. اور اگر ان پر دن مسلط کر دیا جاتا تو اللہ کے علاوہ کون تھا جو ان کے لیے رات کا بندوبست کرتا. سورہ قصص کی آیت نمبر 71 سے 73 تک یہ مضمون ہے تقریباً، کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دے، یعنی رات طاری کر دے، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے. افلا تسمعون، کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دلائل تم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ قل ارائیتم، کہہ دیجئے بتلاؤ، اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو. کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اگر ایک ہی کیفیت اللہ تعالیٰ رکھ دیتے تو انسان کیا کر سکتا تھا. پھر 73 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو، اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات یہ سائے کا سسٹم بنایا انسان کے آرام اور سکون کے لیے. ورنہ دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رات کو نیند کے ذریعے انسان کو ملتی ہیں. بہت سے ہارمونز آپ کے جو ہیں وہ ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو رات کی نیند لینے سے ہی ریلیز ہوتے ہیں، دن کو سو بھی جائیں تو نہیں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سائے کا سسٹم رکھا ہے، دن کا آنا اور رات کا آنا اپنے اپنے اوقات پر، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. وہ چاہتا تو سب کچھ ساکن کر دیتا، سورج ایک ہی جگہ چمکتا رہتا، یا اگر نہ ہوتا تو ہر وقت سایہ ہی ہوتا. ثم پھر
جعلنا الشمس بنایا ہم نے سورج کو علیہ اس پر دلیلا دلیل، سائے کی دلیل سورج ہے. سائے کی سمجھ انسان کو سورج سے آتی ہے. یہ شیڈو کی جو ڈیفینیشن بچے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ when an object blocks when an object blocks the light، جب کوئی آبجیکٹ لائٹ کو بلاک کر دیتا ہے تو وہ جو ریزلٹنگ آپ کا ایک امیج ہوتا ہے وہ شیڈو ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ جو آبجیکٹ ہے وہ اوپیک ہوگا، ٹرانسپیرنٹ، اب جیسے آپ نے شیشہ رکھ دیا اس کے آگے، کسی بھی لائٹ سورس کے آگے، سورج کے آگے یا آپ نے ٹیوب لائٹ کے آگے، تو اس کا سایہ زمین پر کیا نظر آئے گا؟ وہ تو ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر سے گزر جائے گی روشنی. جتنا اوپیک، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ کا اپوزٹ ہوتا ہے اوپیک، آبجیکٹ جیسی کوئی لکڑی ہے یا کوئی بک ہے وہ آپ رکھیں گے تو اس کا سایہ آپ کو نیچے زمین پر نظر آئے گا. لائٹ سورس کے آگے اگر آپ رکھ دیں گے، چاہے وہ کوئی ٹیوب لائٹ ہے، چاہے آپ سورج کی روشنی کے آگے رکھ دیں، تو اس کا سایہ آپ کو نیچے نظر آئے گا. تو سورج سے سائے کی پہچان ہوتی ہے. سورج اگر نکلتا نا تو اس کے جانے کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہ آتی ہے اچھا یہ اندھیرا ہوتا ہے. سورج ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہے، وہ اپنی اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہے. اگر حق اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتے تو باطل کا پتہ ہی نہ چلتا. اللہ تعالیٰ بیان نہ کرتے کہ حق یہ ہوتا ہے، سچ یہ ہوتا ہے، تو جھوٹ کا پتہ ہی نہ چلتا. حلال یہ ہوتا ہے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہوتی. تو شمس کو، سورج کو اللہ تعالیٰ نے سائے کی دلیل بنایا. ثم پھر قبضناہ سمیٹ لیا ہم نے اسے الینا اپنی طرف، قبضن 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 یسیرا، سمیٹنا، یسیرا یسیرا آہستہ آہستہ، یسر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا آسانی. پھر قبضناہ قبضناہ سمیٹ لیا، قبض کر لیا، سمیٹ لیا ہم نے اسے الینا، الا ہوتا ہے طرف، اعلیٰ ہوتا ہے اوپر، نہ اپنی ہماری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، الینا اپنی طرف، قبضاً یسیرا سمیٹنا آہستہ آہستہ. اب جب زوال کے وقت کے بعد سائے لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کھینچے جا رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سایوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے سمیٹنے کی تیاری ہوتی ہے. وہ لمبے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ ان کے سمیٹنے کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اب رات نے آنا ہوتا ہے. تو یہ بھی کتنی بڑی دلیل ہے. اور آہستہ آہستہ آرام آرام سے وہ سمیٹے جاتے ہیں. کب چمکتا ہوا دن آہستہ آہستہ شام میں اور پھر شام رات میں تبدیل ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اتنی اسموتھلی ہوتا ہے، کسی انسان پہ گرا بھی نہیں گزرتا اور نہ ہی اس دنیا کا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. آہستہ آہستہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اور ان سایوں کی مثال میں ایک ہمارے لیے نشانی کیا ہے کہ انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، بالکل جب جیسے سورج نکلتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سایہ چیزوں کا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ بالکل 12 بجے ہمارے پیروں کے نیچے آ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لمبا ہوتا ہے، بالکل ہماری ہائٹ جتنا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اور کھینچتے 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 بڑا ہوتے ہوتے وہ مدھم ہونے لگتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شباب کو پہنچتا ہے، وہ ینگ جوان ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی انرجیز، اس کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اس کا سائیکل بھی سائے کی طرح ہی ہے، پہلے نکلنا، پھر اس کا عروج اور پھر اس کا ختم ہو جانا. تو اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس زندگی کو کام میں لے آنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 47 آیت میں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الَّذِي جس نے جعل بنایا، لَكُمُ اللَّيْلَ تمہارے لیے، رات کو، لباساً لباس، وَالنَّوْمَ اور نیند کو، سُبَاتًا باعث آرام، سین با تا اس کا روٹ ورڈ ہے، سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ اور اس نے بنایا دن کو، نہار کو، نشورا اٹھنے کا وقت. اب اللہ تعالیٰ سائے کے بعد دن کی ہی بات کر رہے ہیں کہ سورج کو تو دلیل بنا دیا اور پھر ہم سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور پھر
جب سمیٹ لیتے ہیں سائے کو اپنی طرف، سورج کا وقت ختم، رات شروع، تو رات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح رات بہت سی چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان کو بھی رات کو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے پردے کی جو وہ رات کو ہی کرتا ہے، اور وہ اس لیے ڈھانپنے والی ہے، لباس کی طرح بالکل۔ تو اس نے تمہارے لیے، تاکہ تم اس رات سے سکون حاصل کر سکو، اور نیند کو باعث آرام بنایا۔ سباتا کا ورڈ یوز کیا گیا یہاں پر، سین با تال تا سوری، تو سین با تا سبتا، دیکھیں وہ جو ہفتے کا دن تھا، سبت کا دن، وہ بھی ایسی تھا سین با تا، جس میں ہر طرح کا کام یہود کو، بنی اسرائیل کو منع تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ایلا بستی کا ہم نے وہ واقعہ ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، تو وہ منع تھا۔ تو یہ سبتا سباتا ایسی چیز ہوتی ہے جو کاٹنے والی ہوتی ہے، جیسے چھری کینچی، کوئی بھی چیز جو کاٹ دے، کاٹنے والی چیز کے لیے ان کا نام نہیں ہے عربی میں سباتا چھری کینچی کا، لیکن کاٹنے والی چیز۔ تو نیند کو اللہ تعالیٰ نے کاٹنے والی چیز بنایا، وہ کاموں سے انسان کٹ جاتا ہے، ورنہ سارا وقت اگر انسان کام ہی کرتا رہے، اس کی کیا لائف ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے حساب سے یہ کائنات بنائی، اور انسان کی ساری جو ترتیب ہے انسان کے لیے، وہ ایسے ہی کی جو اس کی صحت، اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ لیکن ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور بالکل اپوزٹ چکر میں چل پڑتے ہیں۔ جیسے آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ راتوں کو جاگ رہی ہے اور دن کو سو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس، نیند کو باعث آرام بنایا، اور رات کی نیند کا نعم البدل دن کی نیند کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں انہیں بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی جاب آفر ہو جس میں رات اور دن کو آپشن ہو، تو میکسیمم آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ دن میں کام کریں اور رات کو آرام کریں۔ رات کو جاگنا کسی بھی طرح ہیلدی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بہت سے ہارمونز ایسے ہیں جو آپ کی مڈ نائٹ آپ سوئے ہوئے ہوں تبھی وہ ریلیز ہوں گے۔ یہ بچیوں کا آج کل ہارمونل سسٹم کا اتنا پرابلم ہے، کیوں ہے؟ ان کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے، ان کے کھانے پینے کا سائیکل ڈسٹرب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے طیب چیزیں رکھی وہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی نفس پرستی، لاسٹ لیکچر میں کیا تھا، نفس کو الہ بنائے ہوئے، کھانے میں بھی نفس الہ ہے، پہننے میں بھی نفس الہ ہے، سونے جاگنے میں بھی نفس الہ ہے۔ یہ بڑی سے بڑی بات ایمانیات سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی بات تک ہر چیز میں ہمارا نفس الہ ہے، اسی لیے ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ اب یوتھ کی پہلے لوگوں جیسی صحت ہے، وہ پہلے لوگوں سے زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ان میں صبر ویسا نہیں، ان کی صحت ویسی نہیں، وہ ایکٹیو ویسے نہیں۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چوز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مینول یہ قرآن بنایا، تو اسی کے مطابق انسان کو کام کرنا تھا، لیکن جب وہ نہیں کرتا تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو لباس ہے رات، وہ پردے کے کام رات کو کیے جائیں، سویا جائے، اور نیند کو باعث آرام بنایا۔ یہ کاموں سے کاٹ دینے والی ہے۔ ہفتے کے دن جیسے یہود جو ہیں وہ باقی کاموں سے کٹ جاتے تھے، ان کا پورا دن ہالیڈے ہوتا تھا، ہمارے لیے رات جو ہے وہ چھٹی کا ٹائم ہے، وہ کاموں کو ختم کر کے نجات کا، سکون کا ٹائم ہے۔ اور دن کس چیز کا ٹائم ہے؟ اور اس نے بنایا دن کو اٹھنے کا وقت۔ اور ابھی جو میں نے سورہ قصص کی آیات پڑھی اس میں بھی ایسی تھا کہ تاکہ تم دن میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دن کو تو اس لیے بنایا گیا ہے، اور دن کو ہم سوتے رہیں۔ اور وہ جو فجر، جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ یا اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت رکھ دینا، تو وہ جو برکت کا وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعا کی، اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو برکت کہاں سے ملے گی؟ پھر آیت نمبر 48 میں ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے الَّذِي جس نے ارسل بھیجا۔ رسول بھی کیا ہوتا ہے؟ جس کو بھیجا جاتا ہے۔ ارسل بھیجا، ارسل الریاح ہواؤں کو، را واو ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا را یا ہا، ہواؤں کو بشرم خوشخبری بنا کر، بین یدئی آگے آگے، رحمت ہی اپنی رحمت کے، وَأَنزَلْنَا
اور اتارا ہم نے من السماء آسمان سے ماء طہورا پانی پاک. اب اللہ تعالیٰ اور دلائل پیش کریں اپنی معرفت کے، اور آپ دیکھیں گی ان سب میں یہ لیکچر ڈیزائن کرتے ہوئے پلان کرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ تقریباً ہر آیت میں فرقان کی متضاد چیزوں کی بات ہے. زندگی متضاد چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان متضاد چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اب یہاں ہواؤں کی بات ہے، خوشخبری والی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہی ہوائیں اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ بری خبر والی بھی ہوتی ہیں. طوفان بھی یہی ہوائیں لاتی ہیں، قوموں پر عذاب بھی ان ہواؤں کے ذریعے آئے ہیں. تو یہاں پر کیا بات کی گئی ہے؟ اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری بنا کے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے آگے آگے اپنی رحمت کے. یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش. بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں نا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں، اور وہ خوشخبری لاتی ہیں. وہ ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ بارش آنے والی ہے. ہر ہوا خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن یہ والی جو ہوائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف انسان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ان ہواؤں کو بھی نہیں دیکھا تم نے؟ کیا تم نے ان کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اللہ کی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے آتی ہیں اور تم خوش ہو جاتے ہو، خوشی کی نوید دیتی ہیں. وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من السماء آسمان سے، اور پھر جب وہ خوشخبری آتی ہے اس کے بعد رحمت کی بارش بھی آ جاتی ہے. اتارا ہم نے آسمان سے ماء طہورا پانی پاک. اب دیکھیں، ایک تو ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جب بارش آ جاتی ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں تو وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ طہورا، پاک کرنے والا، صاف کرنے والا. طہورا کیا ہوتا ہے؟ طہورا فعولہ کے وزن پہ ہے نا. طہور پاک کرنے والی چیز. جیسے وقود، وقدہ ہوتا ہے جلانا، لیکن وقود ایندھن کو کہتے ہیں جو جلایا جاتا ہے. وہ چیز جو جلائی جائے، آگ حاصل کرنے کے لیے جو جلائی جائے، فیول آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں وضو جو ہے نا، وضو وہ تو پروسیجر ہے وضو کرنا، لیکن وضو وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے. تو طہورا بھی وہ چیز جس سے طہارت حاصل کی جائے، جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا وہ طہارت کا ذریعہ ہے. یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے سٹارٹ میں، اللہم باعث بینی و بین خطایا، تو اس میں کیا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی اتارا اور اولے، اور یہ وہ سب کیا ہے ڈسکرپشن؟ وہ طہارت کے اضافے کی باتیں ہیں کہ پانی بھی، پھر برف، اولے. کیونکہ برف اور اولے جو ہوتے ہیں نا، جس جگہ پہ ہمارے تو اس ریجن میں ویسی برف باری یا سنو فال نہیں ہوتی، لیکن جہاں ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے اس کی ایک اپنی ریفلیکشن ہوتی ہے، ایک ایسی روشن اور پاکیزہ احساس ہوتا ہے. آپ رات کو کبھی دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین ریفلیکٹ کر رہی ہے. وہ تھوڑی سی لائٹ بھی، وہ جو وائٹ برف ہوتی ہے نا، وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پاکیزگی کا ایک احساس دیتی ہے. تو پانی کی فارمز یہ پاک کرنے والی ہیں، پاکیزہ کرنے والی ہیں. ویسے بھی جب بارش ہوتی ہے تو پھول پودے سب کیسے دھل جاتے ہیں. پھر لِنُحْيِي تاکہ ہم زندہ کریں، بھی ساتھ اس کے. ایک تو پانی پاک کرنے والا ہے. اب یہ پانی کی خصوصیات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے اس میں کیا کیا فوائد ہیں. ایک تو یہ پاک کرنے والا ہے، دوسرا یہ کیا ہے؟ لِنُحْيِي تاکہ ہم زندہ کریں، بھی ساتھ اس کے، بلدتن شہر، بلدتم میتا مردہ کو، ونسقیہ اور ہم پلائیں اسے. سقی کیا ہوتا ہے؟ پلانا. نو جو شروع میں ہے وہ ہم کے لیے، سین قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہم پلائیں اسے کسے؟ بارش کے پانی کو. مما ان میں سے جو خلقنا پیدا کیے ہم نے، انعامن مویشی، و اناسیہ اور انسان. انسیہ جو ہے وہ انسانوں کی جمع ہے، ترجمے میں تو انسان ہی لکھا جائے گا. پیدا کی ہم نے مویشی اور انسان، لیکن یہ پلورل یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے. کثیرہ بہت سے.
اب یہاں بارش کے مزید فوائد کیا بتائے جا رہے ہیں؟ ایک تو بارش جو ہے وہ طہورا، پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ زمین ہے اور وہ وہاں پر اتنے زیادہ پیڑ پودے نہیں، لیکن جو ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں آپ دیکھیں برسات میں جگہ جگہ گھاس اگاتی ہے، ایون کہ جو فٹ پاتھس ہوتے ہیں اس میں ٹف ٹائلز لگی ہوتی ہیں، لیکن اس کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس میں سے جو تھوڑی بہت مٹی ریت ہوتی ہے وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی خضرو پودا نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور پھر ہم پلائیں اسے۔ اللہ تعالیٰ اسے کیا پلاتے ہیں؟ اسے کسے؟ بارش کے پانی کو ہم پلائیں اسے ان میں سے جو پیدا کی ہم نے، مویشی۔ اس پانی کو پھر کس کو پلایا جاتا ہے؟ مویشیوں کو اور انسانوں کو۔ مویشیوں کے جو جوہڑ ہوتے ہیں جہاں سے پانی پیتے ہیں، اسپیشلی دیہاتوں میں، وہ زیادہ تر پانی بارش کے پانی سے بھرے جاتے ہیں۔ اب تو ہے ٹیوب ویلز ہر جگہ لگ گئے ہیں اور سرکاری پانی بھی بہت جگہوں پر پہنچ گیا ہے، لیکن پہلے یہ بارش کا پانی جو ہے یہ بہت سی چیزوں کو بہت سی جگہ جہاں پہ پانی کی کمی ہوتی تھی وہاں کمپنسیٹ کرتا تھا بارش کا پانی، اور انسان بھی اس پانی کو دیکھیں کتنا یوز کرتے ہیں۔ اور ایک طرف پھر کیا ہے، وہی الہی کو بھی قرآن میں بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، تو مردہ شہر کو زندہ کر دیا جاتا ہے بارش سے۔ اسی طرح جو وحی الہی ہے اسے اس کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے زمینیں ہری بھری ہو جاتی ہیں تو انسان کا دل بھی جو ہے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر ویسے ویسے دلائل اور ویسا انسان تدبر کرتا ہے جو وہ قرآن سے پہلے وحی الہی کے پہنچنے سے پہلے نہیں کرتا، نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَاهُ، پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم اسے، بینہم، درمیان ان کے، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، فَأَبَى، تو انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا، سوائے، کفورا، ناشکری کرنے کے۔ یعنی کہ ہم پھیر پھیر کے لائے ہیں اسے۔ یہ پھیر پھیر کے لانے سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کو پھیر پھیر کے لائے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ بارش، کیونکہ پہلے بارش کی بات ہو رہی ہے، پچھلی جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ بارش کو اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ کبھی شہروں میں زیادہ برس رہی ہے، کبھی دیہاتوں میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی دوسرے شہر میں۔ تو اس سے یہ کیوں اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے لائے ہیں؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ابن عباس کا کیا قول ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، تو ایک رات جو ہے وہ بارش ہو گئی۔ ایک رات بارش ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عربوں میں دیکھیں بارش بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ریگستان ہے نا، صحرا ہے، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بارش رات کو ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کا انہوں نے انکار کیا، یعنی جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں نچھتر میں داخل ہونے سے ہوئی تو وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ تو ستاروں پر ایمان لانا، بارش جو ہے نا وہ اللہ کی معرفت کی دلیل ہے، کسی ستارے کی موومنٹ کی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی، ستارے سیارے ان کے ذریعے راستہ تلاش کریں یا اس کا نالج حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پائیں۔ لیکن بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ دیکھیں ویدر فورکاسٹ میں کئی بار بارش وہ شو کرتے ہیں نہیں ہوتی، کئی بار نہیں کرتے اور ہو جاتی ہے۔ بارش کا علم ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ رحم میں بچہ کیسا ہوگا، صرف مرد عورت ہے، فیمیل ہے یا میل ہے، وہ نہیں، کیسا ہوگا، خوش بخت ہوگا یا شقی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح بارش ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کسی انسان کی موت کب آئے گی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
یہ کچھ چیزیں ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ کوئی اس کو جان نہیں سکتا، نہ کسی ستارے کا علم رکھنے والا، نہ کوئی ستارہ۔ تو ایک تو یہ معنی بنتا ہے کہ بارش کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کبھی ایک جگہ پانی زیادہ اور کبھی دوسری جگہ زیادہ۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ جو پچھلا میں نے بتایا وہ ابن عباس کا قول نہیں تھا، میں نے پھر سوچا کہ میں پہلے یہی والا کوٹ کر دوں، اب یہ ابن عباس کا یہ قول ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ جو شہرت پائی جاتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہوگی اور اس سال کم ہوگی، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس سال بارش زیادہ ہو گئی ہے اور اس سال بارش کم ہوئی ہے، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ ہر سال ایک جتنا بارش کا پانی اتارتے ہیں، البتہ بحکم الہی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک جگہ زیادہ بارش برسائی جاتی ہے اور دوسری جگہ کم، یعنی کچھ جگہوں سے بارش پھیر لی جاتی ہے، کبھی کسی اور جگہ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور جگہ۔ اسے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لیذکروا، لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ کم بارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جب بہت زیادہ کم بارشیں ہوتی ہیں اسے تو قحط بھی پڑ سکتا ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھاتے ہیں۔ کم بارش اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور انسان کے گناہوں کی علامت ہے، تو کم بارش پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور بہت زیادہ بارش ہونا بھی اس طرح جو رحمت کی علامت نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں کم بارش مصیبت لے کے آتی ہے اور بعض علاقوں میں زیادہ بارش عذاب کا سبب ہو جاتی ہے۔ تو یہ رحمت کا سبب جو ہے تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے، اور اگر یہ رحمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیر رہے ہیں، کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم، تب بھی اسے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر لائے ہیں اسے؟ ایک تو معنی بنتا ہے بارش، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا بنتا ہے؟ یہ جو موسمی تغیرات ہیں نا، موسمی جو تبدیلیاں ہیں، وہ وہ جو پھیر پھیر کے آتی ہیں، کہیں پہ ٹھنڈ، کہیں پہ گرمی، کہیں پہ بادل کا گرجنا، کہیں آسمان کا رنگ بدل رہا ہے، کہیں پہ بارش آ رہی ہے، کہیں پہ بادل آتے ہیں کہ بارش آنے لگی ہے لیکن آگے چلے جاتے ہیں، اور کہیں پہ ایک دم بادل آ کے برس بھی جاتے ہیں۔ تو یہ جو موسمی تغیرات ہیں، یہ جو پھیر پھیر کے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں اس چیز کو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے پھیر پھیر کے لاتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، لوگ اللہ کے نظام اور قدرت کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں اور پھر اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر نہیں ہے بارش، آئے تھے بادل چلے گئے، تو پھر استغفار کریں۔ پھر ایک تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری رائے، جیسے میں نے ابھی بتایا پچھلی آیت میں کہ بارش کو وحی الہی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، بارش اور وحی الہی میں بھی مماثلت ہے۔ جیسے بارش رنگ بدل بدل کے آتی ہے نا، کبھی تیز، کبھی بوندا باندی ہے، کبھی موسلا دھار ہے، کبھی بالکل طوفان ہے، گرج چمک ہے، گرج چمک چمک کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، کبھی ویسی تیز آ رہی ہے، کبھی بالکل ہلکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں مختلف طریقوں سے وحی اتارتے ہیں، کبھی وحی یہ مختلف طریقوں سے ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے ہدایت کے اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت محبت سے جنت کے تذکروں کے ذریعے خوشخبریاں دے کے سمجھاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری جس میں ڈراوے تھے، جہنم کی باتیں تھیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی رحم کا یقین دلایا۔ کتنی جگہوں پہ آیا غفور الرحیم، توبہ کر لو اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، جیسے بارش کو مختلف طریقوں سے بھیجتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بارش پھیر لیتے ہیں، اسی طرح اگر آیات سے انسان نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رخ پھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے اگر امت وسط کا فرض ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یہی دین کسی اور قوم کو عطا کیا جائے گا، کوئی اور قوم اس دین کا کام کرے گی۔
ہم سے یہ دین لے لیا جائے گا، ہم سے یہ کام لے لیا جائے گا، اللہ کے دین کا کام تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قوم بدل دے گا۔ تو یہ بھی اس میں ایک تدبر کی بات ہے۔ پھر 51 آیت میں ہے وَلَوْ، اور اگر شئنا، چاہتے ہم، لَبَعَثْنَا، البتہ بھیج دیتے ہم، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں، پوری دنیا کے لیے نذیر بنانے کی بجائے بس کسی ایک بستی کی طرف ہی بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ایسی ہے کہ ہر خطے، ہر ملک، ہر شہر کے لیے بھی الگ نبی ہو سکتا تھا، ہر بستی کے لیے الگ نبی ہو سکتا تھا، ہر ملک کے لیے الگ نبی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی۔ جو اللہ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر بھیج سکتا ہے، وہ کروڑوں بھی بھیج سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا دلاسا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکی صورت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں دنیا آج گلوبل ولیج ہے، آپ ایک بات کریں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں، دنیا کے کون سا کونا ہے جو رہ گیا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں وہ بات پہنچ نہیں سکے گی، ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ تو دنیا نے تو گلوبل ولیج بن جانا تھا۔ تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک ہی کافی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم تھا، دوسرا یہ کہ اللہ نے ایسے نبی کو مبعوث کیا جو ایک ہی یہ سارا کام جن کے ذمہ تھا، اور انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی، اور ایسی امت تیار کی جو آگے مزید یہ کام کرے گی، اور پھر ایسا فرقان اتارا، ایسی کتاب اتاری جس کی تعلیمات اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ ہر ایرا، ہر علاقے، ہر دور میں وہ اپلیکیبل رہیں گی، ہر دور کے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت ملتی رہے گی، ملنی جائز ہے، ملنی بالکل پریکٹیکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں ہے جو کہ پریکٹیکل نہ ہو۔ کسی حکم کو اگر نہیں سمجھا جاتا، وہ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کا حکم پریکٹیکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، یہ ذمہ داری آپ ہی کو دی گئی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کرنا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ امت مسلمہ کی۔ اب ان کا فرض ہے کہ یہ فرقان ہر انسان تک پہنچے۔ ہم خود اس کو سمجھتے نہیں، ہم کسی کو کیا پہنچائیں گے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ خود ہم سمجھتے نہیں، خود ہمیں اس کا پتہ نہیں، تجوید ہماری ٹھیک نہیں، قرات ہماری ٹھیک نہیں، سمجھنے کا حق ہم ادا نہیں کرتے، سمجھ بھی لیں تو عمل نہیں کرتے، تو کسی کو کیا بتائیں گے؟ جو خود بعمل نہیں ہوگا وہ کسی کو تو نہیں سمجھا سکتا۔ سننے والا کیا کہے گا، خود تو کچھ کرتا نہیں، ہمیں اتنے دلائل پیش کر رہا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد تو نہیں، ان سے پہلے انبیاء آئے، آخری رسول بنا کر بھیجا۔ پھر ان کو مزید کیا کہا؟ فلا، تو نہ، تو فا ہوتا ہے تو، پس پھر لا، نہ، تو نہ، تو تع الکافرین، آپ اطاعت کیجئے، تو واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ اطاعت کیجئے کس کی؟ کافروں کی۔ وجاہدہم، اور جہاد کیجئے ان سے، بھی ساتھ اس کے، جہاداں کبیرا، جہاد بہت بڑا۔ تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہیں، انہوں نے ہی پیغام پہنچانا ہے، اسی فرقان کے ذریعے پہنچانا ہے، انہی کے صحابہ سے پھر پوری دنیا میں وہ پھیل گئے تھے، پوری دنیا میں پیغام پہنچے، اسلام کا پیغام پہنچا، اور اب امت وسط نے یہ کام کرنا ہے۔ اور ان کے لیے جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے، ان کے بعد یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے جس نے بھی دین کا کام کرنا ہے۔ جو دین کو کسی کو بتانا چاہتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کافروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس وقت کفار مکہ کے کانٹیکس میں بات تھی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو اپنی خواہشات بتاتے ہیں، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنانے کو اتنا برا گردانا، تو کہاں کافروں کی خواہشات کی پیروی کی جائے؟ تو کافروں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی۔
ان کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے دین جیسا اتارا ہے ویسا ہی اس پر ہی قائم رہنا ہے. وجاہدہم، اور جہاد کیجیے ان سے. جہاد میں کیا شامل ہے؟ جہادہ کیا ہوتا ہے؟ کوشش، اٹ موسٹ اسٹرگل، بہت زیادہ کوشش. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک تو کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، جو حق ہے وہی بیان کرنا ہے. پھر کوشش کرنی ہے اسی پر صبر کرنے کی، اسی پر استقامت رکھنے کی، اور پھر اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کرنی ہے. اس کوشش میں یہ سب کچھ شامل ہے، یہ تینوں فیز شامل ہیں. اللہ پر توکل کرتے ہوئے مخالفتوں کے باوجود اپنے وسائل، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے بروئے کار لانا ہے. یہی جہادن کبیرہ ہے، بہت بڑا جہاد کرنا ہے. یہ 3 سٹیپس اپنے لکھ لیں، کیا کیا کرنا ہے جہاد میں. کیا کیا آئے گا؟ کافروں کی پیروی نہیں. دوسرا کیا آئے گا؟ حق پر قائم رہنا ہے. پھر استقامت، اور پھر دین پھیلانے کی کوشش. اب اس دین پھیلانے کی کوشش میں یہ سب دیکھیں گے کہ کون کس طرح پھیلا سکتا ہے. سب کی اپنی ابیلٹیز ہیں. جیسے کہ میں اکثر کہتی ہوں، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس صلاحیتیں ہیں. تو اور صلاحیتوں میں بھی بہت سی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کسی کو لکھنے میں کوئی ماہر ہے، لکھنے کی بھی بہت سی ٹائپس ہیں. شاعری ہے، مضمون ہے، کالم ہے. جس طرح جو کام جس طرح کر کوئی سکتا ہے دین کے لیے وہ اس طرح کرے. کوئی بولنے کا ماہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو قدرتی طور پہ اسپیچ کی طاقت دی ہوتی ہے. جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان پہ ایک اثر ہوتا ہے. وہ ہر بولنے والے کی زبان پہ نہیں ہوتا، کچھ کی لکھائی میں اثر ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سی صلاحیتیں ہیں. کچھ لوگ مال کے ذریعے بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے تنہا فائدہ نہ اٹھائیں، سینرجی کے ساتھ کام کریں. 1 اور 1 11 ہو کے، ساتھ مل کے، یونائٹڈ ہو کے. اس طرح کم وقت میں آپ بہت زیادہ کام کر لیں گے. جہادن کبیرہ کا مقصد جو ہے نا، جہاد کسی ایملیس کوشش کا نام نہیں ہوتا. وہ لک بزی ڈو نتھنگ سنا ہے آپ نے؟ لک بزی ڈو نتھنگ، کہ لگ تو بزی رہے ہیں لیکن اصل میں کچھ نہیں کر رہے. کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن نہ تو صرف سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ اس پر تدبر کرتے ہیں، نہ اس سے عمل کی کوئی بات لیتے ہیں. عمل میں تبدیلی نہیں آتی. تو جہاد جو ہے نا وہ ایک مقصد کے لیے کوشش ہوتی ہے. وہ ایم لیس کوشش نہیں ہوتی، ایک مقصد کی کوشش ہوتی ہے. اور مقصد کیا ہوگا؟ دین کی تبلیغ، اللہ کی خوشنودی، آخرت میں نجات. یہ مقاصد ہوں گے. قرآن پڑھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کا مقصد صرف انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے، اس کو جہادن کبیرہ کا ذریعہ بنانا ہے. جہاد کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنا. اسلامی اصطلاح میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے حد درجہ کوشش کرنا جہاد ہے. دیکھیں یہ مکی صورت ہے. ایک بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یہ تو مکی صورت ہے، یہاں پر جہاد کا حکم ہے. قتال کا حکم مکہ میں نہیں آیا تھا. جب مدینہ ہجرت ہوگی اس کے بعد قتال کا حکم آیا تھا. کتب علیکم القتال، کہ اب تم لوگوں پہ قتال فرض کر دیا گیا. تو اسے کیا سمجھ آتی ہے؟ جہاد صرف قتال نہیں ہوتا. جہاد اور جہادن کبیرہ کی بات ہے، بڑا جہاد کرو. جہاد بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ، اور کبیرہ فعیلا کے وزن پہ، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. ایک تو اٹموسٹ اسٹرگل، ایکسٹریملی ہارڈ، ایکسٹریم ہارڈ ورک، اور وہ بھی بڑے اسکیل پہ. جیسے رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحیم ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا. رحمان کیا ہوتا ہے؟ بڑے اسکیل پہ رحم کرنے والا. تو جہاد بھی کرو اور بڑے اسکیل پہ کرو، اٹموسٹ اسٹرگل. تو یہ اٹموسٹ اسٹرگل قتال تو نہیں تھا، تو کیا تھا؟
یہی تھا، حق پر جمے رہنا۔ ہر انسان اپنی زندگی کی سچویشن کو دیکھے کہ اس کی لائف میں وہ جہادن کبیرہ کیسے کر سکتا ہے۔ ہر کوئی تو جا کے لڑ نہیں سکتا۔ اب جو آج کل فلسطین کے حالات ہیں، ہم کیا کریں؟ چھری کانٹوں سے جا کے لڑنا شروع ہو جائیں؟ یہ گھریلو خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ گورنمنٹس اگر کچھ نہیں کر رہی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ جو اپنا سرکل ہے اس میں تو جہاد کریں، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ جو سنت سے ہمیں ملتا ہے نا، وہ یہی ملتا ہے کہ مکی دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے جہاد کیا تھا، اور مدنی دور میں پھر جب 13 سال ان کو موقع ملا اور وہ نہیں مان لائے، پھر ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں، پھر وہ مغلوب ہوئے۔ لیکن پہلے ان کو سکھانے کی کوشش کی گئی، تو پہلے سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں جنگوں میں بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اس کو قرآن سناؤ۔ وہ امان طلب کرتا ہے، اسے امان دے دو، چاہے وہ موت کے ڈر سے کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جہادن کبیرہ ہر انسان نے دیکھنا ہے کہ اس کی لائف میں جہادن کبیرہ کیا ہے۔ اب جو علماء ہیں آج کے زمانے میں، وہ تو جگہ جگہ جائیں گے، پوری دنیا گھومیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور کتنے ہزار لوگ وہ مسلمان کر سکتے ہیں اپنے ٹرپس میں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا۔ گھریلو خواتین جہادن کبیرہ کیسے کرے گی؟ اور اسپیشلی ایسی خواتین جن کے گھر والے سپورٹو بھی نہیں ہوتے، وہ کیسے جہادن کبیرہ کریں گی؟ وہ سپورٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ایک گھریلو خاتون جو ہے وہ گھر میں ایک امن کی فضا قائم رکھتی ہے۔ وہ ہر چیز ٹائملی اس نے مینج کی ہوتی ہے، ہر کام ٹائملی مل جاتا ہے، بچوں کو کپڑے، جوتے، کھانا، ہر چیز ٹائم پہ ملے، شوہر کو بھی ملے، ساس سسر کو بھی ملے۔ لیکن جب دین کی طرف آتے ہیں نا، تو آپ کی صحت سے بھی آپ کو تھوڑا سا چنک نکالنا پڑتا ہے، آپ کو آپ کے جسم جو ہے اس کی مشقت بڑھ جاتی ہے، پھر آپ کی روٹین میں آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، آپ زیادہ مصروف ہو جاتے ہو، تو گھر والے بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آلریڈی ایک جہاد ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک گھریلو عورت سوچے نہیں، مجھے تو کم از کم 100 لوگ مسلمان کرنے ہیں، ورنہ میں نے تو جہادن کبیرہ کیا ہی نہیں، اور گھر والے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو وہ کیا کرے گی؟ باہر نکل جائے گی اور جہاد کرنا شروع، جنگلوں میں نکل جائے گی، کیا کرے گی؟ میں نے ایسے ایسے بھی واقعات سنے ہیں کہ وہ بیسکس ہی فالو نہیں کرنے دیتے گھر والے، تو پھر وہاں بیسک فالو کرنا ہی جہادن کبیرہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ عمل، آپ کا عمل ہی آپ کی تبلیغ ہوتی ہے۔ وہاں آپ اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے، لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، آپ کے ارد گرد کا ماحول بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے دین کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر وہاں وہ جہادن کبیرہ ہے۔ پھر ہر انسان دیکھے کہ اس کے لیول پہ وہ جہادن کبیرہ کیسے کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمان کمزور تھے، اسلام کی انیشیل سٹیجز تھیں، لیکن جہادن کبیرہ کا حکم آیا، اور اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ کافروں سے مغلوب نہ ہو جانا۔ آج کل ہم ثقافتی لحاظ سے، میڈیا کے لحاظ سے، کس کس لحاظ سے مغلوب نہیں ہے کافروں کے انڈر، ان کے ہم انفلوئنس نہیں ہیں ان سے، تو سب سے پہلے تو وہ نکالیں، کافروں کی اطاعت نکالیں اپنے اندر سے، اس کے بعد اپنے دین کو سمجھیں، دین کو سمجھے، پھر اس پہ قائم ہو جائیں۔ اس قائم رہنے میں جتنا صبر کر سکتے ہیں کریں۔ صبر کیا ہے؟ استقامت بھی صبر ہے، مشقتوں پہ نیگیٹو رسپانس نہ دینا بھی صبر ہے، جمے رہنا بھی صبر ہے، یہ سب کچھ صبر ہے۔ یہ سب جہادن کبیرہ کا حصہ ہے۔ یہ ہے جہادن کبیرہ ایک عورت کے لیے۔ جب ہم دنیا میں مسلمانوں کو پستے دیکھتے ہیں، جیسے آج کل حالات بہت کروشل ہیں، تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ جا کے کچھ نہیں کر سکتی، تو آج سے جہادن کبیرہ شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں، اپنے بچوں کو اس قابل کریں، انہیں تعلیم دلائیں، انہیں اسٹرانگ بنائیں، وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوں، وہ علمی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہوں، کہ وہ کسی ایسی پوسٹ میں ہوں کہ جب وہ بات کریں تو وہ ہزاروں لوگ کو اکٹھا کر لیں، ان سے اپنی بات منوا لیں، وہ انفلوئنشل ہوں۔ یہ آپ کا جہادن کبیرہ ہے اس کرٹیکل سچویشن کے لیے۔ دیکھیں بچے جو ہیں نا، یہ فرض عین ہے، شوہر کے حقوق بھی وہ اول ہیں۔ عورت پہ اللہ تعالیٰ نے نہ قتال فرض کیا، نہ گھر سے نکل کر کسی اور طرح کا جہاد فرض کیا۔
نفس کا جہاد تو ہر ایک انسان پر ہے، وہ تو سبھی کریں گے. علم کا جہاد جو سیکھ لیتا ہے اس نے پھر علم بھی پھیلانا ہے. اپنے گھر والوں میں پھیلانا شروع کر دیں. نہیں آپ کو کوئی کلاس آپ ارینج کر پا رہے، اپنے فرائض کو نہ چھوڑیں. اگر آپ نے اپنے وہاں آپ کوتاہی کریں گی نا تو آپ جہادن کبیرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عورت کا سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. وہ پہلے اپنے گھر میں سٹرونگ ہوتی ہے، پھر وہ باہر نکلتی ہے. جو اپنے گھر میں سٹرونگ نہیں، وہ باہر نکلنے کی کوشش بھی نہ کریں. ہر انسان کی جہاد کا کے سٹیپس ہیں، سب کے ایک جیسے نہیں ہوں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں اللہ نے ڈالا. اپنا جہادن کبیرہ خود ڈیسائیڈ کریں کیسا، کس لیول کا ہوگا. اسماء بنت زید جو تھیں بہت انصاریہ تھیں، صحابیہ، بہت جلیل القدر. بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں، طلاق کی حدیث. انہیں طلاق ہوئی تو کہتے ہیں جب ان کی طلاق ہوئی تب تو پھر طلاق کی عدت کی آیت اتری تھی. اس سے پہلے طلاق کی عدت نہیں تھی. تو وہ بہت ان کی وجہ سے بہت کچھ مسلمان خواتین کو سیکھنے کو ملا. اور یہ انہی سے حدیث ہے کہ اسماء بنت زید نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں تمام عورتوں کی طرف سے آپ سے کوشچن کرتی ہوں. وہ انصاریہ تھیں اور سب کی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ انہوں نے کوشچن کیا کہ مرد جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اور وہ بہت اجر لے جاتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ باجماعت نماز میں بھی جاتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ چرخہ کاٹتی ہیں، یعنی کہ وہ جو سوت کاٹتی ہیں، دھاگا بنتا ہے، پھر کپڑا بنتی ہیں، مطلب گھریلو کام کرتی ہیں. اور مرد جو ہیں وہ اجر زیادہ لے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے. ایک اور حدیث میں بھی ہے جو غازی کو تیار کرے اس کا بھی غازی جتنا ہی اجر ہے، جو کسی کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے. اپنے بچوں کو یہ آگے جو اب یہ جو دجال آئے گا اور جو بڑے بڑے فتنے آئیں گے اس کے لیے تیار کریں. آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، جو اس میدان میں جو لڑیں گے ان کے لیے جتنا اجر ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کو تیار کریں گی تو اسماء بنت زید کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہاں یہ جو جہاد ہے، یہ عورتیں جو ہیں یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی جہاد کا ثواب لے سکتی ہیں. وہ اپنے مردوں کو تیار کرتی ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں. وہ سکون سے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. ہاں ان کو بھی پھر کیا ہے، ان کے لیے بھی اجر ہے. تو وہ ساری زندگی بیٹھی نہیں رہی تھی، پھر بھی اپنے بچے پالے تھا. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ بڑی تھی عمر میں، ان کے گھر ان کا آنا جانا بھی بہت تھا. تو بہت عمر انہوں نے علم سیکھا. لیکن پھر غزوہ یرموک کی جو بات آتی ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ غزوہ ہوئی تھی 15ویں ہجری میں، 15 ہجری میں. تو اس میں اسماء بنت زید نے، یہ رومیوں کے خلاف یہ جنگ تھی، اسماء بنت زید نے 9 رومیوں کو مارا تھا. جب وقت پڑا تو جہاد میں اتر آئی. لیکن اس کے لیے کیا ہے، تھوڑی بہت سکل بھی ہوگی ڈیفینیٹلی ان کے پاس. کہتے ہیں خیمے کے ڈنڈے سے مار دیا تھا 9 لوگوں کو. وہ بھی تو خواتین تھیں جن کو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تھی کہ گھر میں رہو تب بھی تمہیں ثواب ہے. اور وہ بہت عرصہ انہوں نے یہی کام کیا علم کا، لیکن جب ضرورت پڑی تو میدان میں بھی آ گئی. تب وہ جہادن کبیرہ تھا. اس موقع پہ دوسرا علم حاصل کرنا جہادن کبیرہ تھا. تو اپنا جہادن کبیرہ ہم کو خود سوچنا ہے اور خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم کیوں نہیں تیار ہوتے جہادن کبیرہ کے لیے؟ یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے لیکچر میں تھی نا، یہ جو ہم نفس کی غلامی میں پڑے ہیں، یہ جو ہم موت کو بھول گئے ہیں، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بھول گئے ہیں، لمبی امیدیں باندھ لی ہیں، نفس کے ہم غلام ہو چکے ہیں، دنیا کی لذتوں میں مسرتوں میں پڑ گئے ہیں. اس لیے ہم جہادن کبیرہ نہیں کر سکتے. جب انسان کے دل کو کوئی چیز لگی ہو نا، وہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کبھی کوئی ریسیپی ذہن میں آئے تو انسان وہ بنا کے ہی چھوڑتا ہے، کسی طرح انگریڈینٹس اس کے وہ پورے کر لیتا ہے. جب کوئی سوٹ کا ڈیزائن ذہن میں آ جائے تو عورتیں بنا کے ہی چھوڑتی ہیں، کسی طرح وہ اس کے انگریڈینٹس، اس کے جو لوازمات ہیں پورے کر لیتی ہیں. یہ قرآن دل کو لگتا ہی نہیں. تو ورنہ اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ عورت پوری کر لے، کسی بھی طرح کر لے، لیکن ہمارے دلوں کو ہی نہیں لگتا. پھر آیت نمبر 53 میں ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ملا دیا 2 سمندروں کو، هَذَا یہ عذب میٹھا ہے، عین زال با اس کا روٹ ورڈ ہے، فراتون و خوش مزہ، فرت بخش، فا را تا روٹ ورڈ ہے اس کا، هَذَا و هَذَا، اور یہ
ملحن نمکین ہے، اجاج، اجاج کڑوا، وجعل اور اس نے بنا دیا، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخوا ایک ایک برزخ یعنی ایک پردہ، اور ہجر محجورہ ایک آڑ مضبوط۔ پیچھے جو پچھلا لیکچر تھا اس میں جو ہجر محجورہ تھا اس میں یہ محاورے کے طور پہ آیا تھا کہ کفار جو ہے جب وہ کوئی حملہ ور دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہجر محجورہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یا میں پناہ مانگتا ہوں، آئی سیک ریفیوج، ہیلپ ہیلپ، اس طرح کا یہ محاورتاً یوز ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ اس کا جو لفظ کا مطلب ہے، معنی ہے، اسی لحاظ سے آیا ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے ایک آڑ مضبوط۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیتیں تین بالکل آپ کو ڈیفرنٹ لگیں گی آیات، یہ جو 52 آیت گزری ہے جہادن کبیرہ والی، اب یہ 53 ہے، اس میں دو سمندروں کا ذکر ہے، اور اس کے آگے جو آیت ہے 54 اس میں نسب اور سسرال کا ذکر ہے۔ بالکل تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں لگتی ہیں، لیکن قرآن بے ربط مضمون نہیں ہے، اس کی ترتیب میں کوئی نہ کوئی لاجک ہے، اس کی ترتیب ایسی نہیں اللہ تعالیٰ نے آیات کی دے دی، اس میں بھی لاجکس ہے۔ اب یہاں جو دو سمندروں کی بات ہے کہ ایک میٹھا ہے ایک کھاری ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں ماراجا ہوتا ہے نا، یہ جانوروں کے چرنے کو کہتے ہیں، ماراجا چرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چراگاہ کو بھی کہتے ہیں، آزاد چھوڑنے کو بھی کہتے ہیں، کہ جانور جب چر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ادھر سے لے رہا ہے چیز، کوئی ادھر سے لے رہا ہے، اور آپس میں وہ مل جل سے جاتے ہیں، تو وہ جیسے انگلش میں ورڈ ہے مرج، ہے نا، ایک دوسرے کے اندر مل جانا، تو بس اسی معنی میں یہ آتا ہے۔ تو ماراجا ملا دینا، اور مروج جو ہے وہ بھی چراگاہ کو کہتے ہیں، اور ماراجا چرنے کو، جانوروں کے آپس میں مل جل جانے کو۔ تو یہ جو دو سمندر ہیں یہ آپس میں مل جل جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ دو سمندر آپس میں ملے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تلاطم سا آ جاتا ہے نا اس میں، سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے موجوں کے ملنے سے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آڑ ہے، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، اس میں کھارا پانی بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ملتے نہیں آپس میں۔ اور اس میں ایک لاجک یہ بھی ہے کہ کبھی کھارا اوپر آ جاتا ہے کبھی میٹھا اوپر آ جاتا ہے۔ ٹائیڈل جو ویوز ہیں، یہ جو ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ، آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ سی میں ہائی ٹائیڈ ہے اور یا سی میں لو ٹائیڈ ہے، یہ ویوز نہیں ہوتی، ویوز اور چیز ہے۔ وہ جو ہوا اوپر چل رہی ہے نا سمندر کے اوپر، جو ایئر ہے، اس میں کیسا پریشر ہے، اس کی کیسی تیزی ہے، اس کے حساب سے ویوز بنتی ہیں جو سمندر کے اوپر بنتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ٹائیڈ، وہ ہوتی ہے کہ ہائی ٹائیڈ جیسے کہ ساحل سمندر پہ جب ٹکراتا ہے نا پانی، تو وہ کس سطح پہ ٹکرا رہا ہے، کبھی کبھی وہ ٹکرا ہی اونچی سطح پہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو بالکل سمندر کے قریب رہتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چٹانیں وینش ہو جاتی ہیں، ان دنوں ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، اس کا سطح ہی اوپر آئی ہوتی ہے سمندر کی، اور کچھ دن جو ہے وہ لو ٹائیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو اس کی لاجک بتاتی ہوں وہ کیوں ہوتے ہیں، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جہادن کبیرہ کے ساتھ یہ سمندروں کی بات ہے، یہ جو تلاطم ہوتا ہے نا، انسانوں کی زندگیوں میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور تلاطم آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس میں جہادن کبیرہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسی آزمائشیں جیسے کہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ کچھ کی لائف ایسی ہوتی ہے کہ ان کے سرکمسٹانسز میں صرف آپ نے سنت پر نماز پڑھی اور آپ نے بیسکس اپنی پوری کی، وہی بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، جہادن کبیرہ ہوتا ہے۔ ان کی سرکمسٹانسز ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پہ ہمیشہ بڑے جہاد کے لیے تیار رہے، وقت بدل جائے گا، زندگی کے کسی لمحے میں، کسی وقت میں آپ کے لیے کوئی اور چیز جہادن کبیرہ تھی۔ جیسے میں نے اسما بنت یزید کی مثال دی، مجھے لگتا ہے میں نے اسما بنت زید کہہ دیا، زید نہیں ہے، اسما بنت یزید ہے رضی اللہ عنہا۔ تو انہوں نے زندگی کا ایک عرصہ علم حاصل کرنے میں گزارا ہے، اور پھر انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا۔ تو یہ سمندروں کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی طغیانی ہے، کوئی ایسی آزمائشیں ہیں، لوگوں کی طرف سے کوئی مشقت ہے، تو پھر اس میں جہادن کبیرہ کرنا ہے، اس میں کھڑے رہنا ہے۔ جیسے اور کسی بھی طرح کافروں کو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کو خوش نہیں کرنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کفار کیا کہتے تھے؟ آپ ہمارے بتوں پر بس ہاتھ رکھ دیں تو ہم بھی آپ کے اس کو مان لیں گے، یعنی کہ لوگوں کو یہ شو کریں کہ آپ بھی تھوڑے سے نرم ہیں، آپ ہمارے بتوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں، ان کو ویلیو دیتے ہیں، ہم بھی آپ کے رب کو ویلیو دیتے ہیں، چلے کچھ مصلحت سے کام ہو جائے گی۔ عقیدے پہ کوئی مصلحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کوئی مصلحت نہیں ہے۔ کسی کو احکامات جب بتانے ہیں اس میں تھوڑی سی مصلحت کی جا سکتی ہے کہ شروع میں جب سارے احکامات اس کو پریکٹس کرنا مشکل لگے تو آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا انسان کو، انسان بھی جب کسی کو تبلیغ کرے موقع دے، لیکن عقیدے میں مصلحت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے توحید ہی خالص نہیں رکھی تو پھر مسلمان اور کافر کا تو فرق ہی ختم ہو گیا، تو وہ نہیں کرنا، کافروں کی پیروی نہیں کرنی۔ مومن کے طریقے کفر والوں سے بالکل مختلف ہونے چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا لنک ہے ان دو آیات میں۔ پھر اس آیت میں 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو سمندر اللہ تعالیٰ نے بنائے، وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر بنائے، میٹھا، اور دیکھیں دنیا میں کئی جگہ ہیں جہاں پر میٹھے اور کڑوے پانی کا، یعنی کہ اس میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اسے کھارا پانی کہا جاتا ہے، کھاری ہوتا ہے وہ پانی، تو اس لیے یہاں پہ کڑوا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ تیز اور تلخ، اجاج جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھارا، کڑوا، تیز، تلخ، یہ سارے مطلب اس کے آتے ہیں، تو نمک کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ لیکن بہت سی ایسی جگہ ہیں کہ دونوں پانی بیک وقت گزر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ دنیا میں ایسی جگہ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہے کہ انسان تو ایسا نہیں کر سکتا آپ دو پانی ایک ہی ٹب میں رکھیں اور چاہیں کہ وہ ملے نہ، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وہ مل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پانی، دو سمندر جاری کیے، نہ وہ آپس میں ملتے ہیں، نہ کھارا پانی میٹھے پانی کو کھارا کرتا ہے اور نہ میٹھا پانی کھارے پانی کو میٹھا کرتا ہے۔ ان دونوں میں ایک آڑ ہے، حجر محجورہ، ایک آڑ ہے مضبوط۔ اس میں اب تدبر کی کیا بات ہے، کیونکہ مکی صورت ہے، اس میں یا الفاظ پہ غور کرنا ہے یا ان آیات پر تدبر کرنا ہے۔ احکامات کو سمجھنے والا تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ٹیڈیس احکامات ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، جیسے سورہ نور ہم نے پڑھی ہے، اس میں جو احکامات ہیں نامحرم کے لیے اور جو جاننے والے نامحرم ہیں ان کے لیے تھوڑی سی رخصت، اور پھر بالکل جو محرم ہے ان کے لیے وہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، لیکن یہ تدبر کرنے کی چیزیں ہیں، ان پہ تدبر کرنا ہے۔ تو یہ کھارا اور میٹھا پانی، اس میں کیا سمجھ آتی ہے کہ حق اور باطل بھی ساتھ ساتھ رہے مگر یہ کبھی ملتے نہیں ہیں۔ اچھا انسان برے انسان کے ساتھ رہے تو وہ اس میں مرج نہیں ہوتا، اسے ہونا چاہیے بھی نہیں، وہ اپنی اچھائی برقرار رکھ سکتا ہے۔ فرعون کے ساتھ زندگی کس نے گزاری تھی؟ اس کی لائف پارٹنر کون تھی؟ آسیہ علیہ السلام، لیکن وہ کبھی ملی اس سے؟ ان کے عقائد ملے اس سے؟ نہیں ملے۔ تو یہ دو رویوں کی طرف بھی نشاندہی ہے، دو طرح کے انسانوں کی طرف بھی نشاندہی ہے، حق اور باطل کی طرف بھی نشاندہی ہے۔ حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتے، وہ الگ الگ رہتے ہیں، چاہے وہ ساتھ ساتھ ہوں، ایک ہی جگہ پر حق بھی ہوتا ہے، اسی جگہ پر باطل بھی ہوتا ہے، مگر باطل کے قریب ہونے سے حق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حق پہ باطل اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح کڑوے اور میٹھے لوگ ایک جگہ رہیں لیکن وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں بغیر ایک دوسرے کو انفلوئنس کیے، اور میٹھے کو تو انفلوئنس کرنا چاہیے لیکن کڑوے کا انفلوئنس کبھی نہ لے میٹھا انسان، نہ اخلاق کے لحاظ سے کسی کی کڑواہٹ اپنے اندر ڈالے، نہ عقائد کے لحاظ سے کوئی امپیورٹی ہے کسی کے عقیدے میں تو آپ کہیں چونکہ میرا فرینڈ ہے اور میرا ساتھ رہنے والا ہے تو میں بھی کچھ اس کی دلجوئی کے لیے اس کی طرح کے عقائد کی حامی پر لوں، نہیں، حق اور باطل الگ ہی رہتے ہیں۔ تو اس میں کیا سمجھ آئی؟ دو طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوئے بغیر، ایک دوسرے کا اثر قبول کیے بغیر رہ سکتے ہیں، اور ایک ہی انسان میں کبھی کبھی دو طرح کے رویے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ دونوں رویے اس کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی شخص کے اندر شر اور خیر دونوں حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، دونوں ملتے نہیں ہیں۔ نہ کسی انسان میں مکمل خیر ہوتی ہے، نہ کسی انسان میں مکمل شر ہوتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی بھی خیر
کو پرووک کرے، شر کو پرووک نہ کرے. ایسے گمان نہ ذہن میں لائیں جو ہمارے شر کو پرووک کرتا ہے. اور دوسرے لوگوں کی بھی خیر پہ نظر رکھیں، ان کے شر پہ نظر نہ رکھیں. تو پھر خیر، مکمل خیر مکمل شر عام انسان میں نہیں ہو سکتا. یہ انبیاء ہوتے تھے معصوم، وہ خیر کا پیکر ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے کہ مجھے ہر انسان کے خیر سے حصہ دے، ہر انسان کے شر سے بچا، اور ہر انسان کو میری خیر سے حصہ دے، اور ہر انسان کو میرے شر سے بچا. ان میں تو شر نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمیں سکھانے کے لیے دعا مانگی گئی. تو ہمیں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہر انسان کے خیر سے ہمیں حصہ ملے، اور شر سے ہم بچ جائیں، اور ہماری بھی خیر سے لوگوں کو حصہ ملے، اور ہمارے شر سے لوگ بچ جائیں. تو ایک ہی انسان میں خیر اور شر دونوں پہلو ہوتے ہیں. یہ میٹھا اور کھارا پانی جو ہے، یہ اس بات پہ تدبر کرنا یہی ہے کہ دو متضاد رویے ایک ہی انسان میں ہو سکتے ہیں، اور کبھی کوئی اوپر آ جاتا ہے، کبھی کوئی اوپر آ جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ابھی آپ کو ٹائیڈل ویوز کا ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا بتاتی ہوں. ویوز تو اوپر اوپر کی چیزیں نا، وہ ایئر کی وجہ سے جو اوپر کا ایئر پریشر ہے، یا ایئر کا جو ہوا کا بہاؤ ہے، اس کی وجہ سے موجیں بنتی ہیں. لیکن ٹائیڈ جو ہوتی ہیں نا، وہ جو سمندر کی ہائی ٹائیڈ ہونا ہے، اس کا کسی اونچی جگہ پہ ساحل پہ ٹکرانا ہے، اور کبھی کبھی نچلی سطح پہ ساحل سے ٹکرانا ہے. یہ ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ مون کی موومنٹ کی وجہ سے. جیسے زمین جو ہے وہ مون کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے نا، اس طرح مون میں بھی ہر میس میں، کسی بھی میٹر میں، میٹر کیا ہوتا ہے؟ جس میں میس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گیس کا بھی میس ہوتا ہے، سالڈ کا بھی میس ہوتا ہے، لیکوڈ کا بھی میس ہوتا ہے. میس ضرور ہوتا ہے. میس از دا اماؤنٹ آف میٹر a body contains، یعنی کہ مادہ کسی میں ہے نا، اس میں میس بھی ہے. تو مون کا میس ہے تو اس میں کشش ثقل بھی ہے. ہر میس والی چیز جو ہے اسے گریوٹی کھینچتی ہے. تو ارتھ کی گریوٹی مون کو کھینچتی ہے، مون کی گریوٹی ارتھ کو کھینچتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ارتھ جو ہے اس کی گریوٹی زیادہ ہے، مون ایک آربٹ میں اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. لیکن مون کی گریوٹی پورے ارتھ کو تو نہیں کھینچ سکتی، لیکن ارتھ جو ہے وہ 70% واٹر ہے. تو وہ آپ سمجھ لیں ایک پانی کا بال سا ہے، جس کا پانی جو ہے نا وہ مون کی طرف کھنچ رہا ہے. اور یہ ہائی ٹائڈ جو ہوتی ہے، یہ تب زیادہ ہوتی ہے جب فل مون ہوتا ہے. 14ویں رات کو تلاطم ہوتا ہے اس میں، سمندروں میں ہائی ٹائڈ ہوتی ہے. ایک جب نیو مون ہو اور ایک جب فل مون ہو، تب یہ تلاطم ہوتا ہے. کیونکہ جب فل مون ہوتا ہے نا، تب ارتھ جو ہوتی ہے نا وہ سن اور مون کے، سورج اور چاند کے درمیان ہوتی ہے. تو سورج کی روشنی نا مطلب ارتھ بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے، اور مون پورے کا پورا ارتھ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ارتھ کے اس حصے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ریفلیکٹ تو وہ سن کی لائٹ کرتا ہے، لیکن اس حصے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی جب ہمیں بالکل مون، چاند ہمیں بالکل نظر نہیں آتا، جسے کہتے ہیں پہلی رات کا چاند بالکل باریک ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک ہوتا ہے نیو مون، کہ اب نئے مون نے آنا ہے، وہ بھی پورا چاند ہی ہوتا ہے ایکچولی. لیکن سورج اور زمین کے درمیان میں ہوتا ہے. پہلے زمین سورج اور چاند کے درمیان تھی، اب آ گیا ہے چاند سورج اور زمین کے درمیان. تو جو حصہ سورج کی روشنی مون پہ نہیں پڑ رہی نا، وہ حصہ جب ارتھ والوں کو نظر آتا ہے، زمین والوں کو نظر آتا ہے، تو انہیں چاند نظر نہیں آتا. سورج کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا وہ پورے کا پورا وہی ہے، ہوتا فل ہی ہے. پھر ایسا ایسا جو وہ موومنٹ چینج ہوتی ہیں، وہ اتنا ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جو موومنٹ چینج ہوتی ہیں تو وہ پتلا سا نظر آنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ پتلا موٹا موٹا ہوتے ہوتے 14th، وہ جو 14ویں کا چاند ہے، جب وہ فل مون ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں پورا چاند نظر آتا ہے. لیکن نیو مون جب وہ بالکل نظر نہیں آیا، اور فل مون، دونوں پورے پورے مون ہوتے ہیں، اور تب ہائی ٹائڈز ہوتی ہیں. تب گریوٹی جو ہے نا مون کی جو کشش ہے، وہ کھینچ رہی ہوتی ہے پانی کو اپنی طرف. اور ایسے اگر آپ اس کو امیجن کریں نا، تو ارتھ ایسے جیسے اس کا جو پانی ہے ویسے لہرا رہا ہوتا ہے. وہ بال ہوتا ہے، لیکن بالکل گول گول بال نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ سمجھے وہ پانی جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ ہوتی ہے. تو جب ہائی ٹائڈ ہوتی ہے نا، تو کھارا پانی جو نیچے والا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، آ سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے. یعنی جو پانی کی لیئرز ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں.
لیکن جب پھر لو ٹائڈ ہوتی ہے تو واپس وہ جو لیئرز اس کی ہوتی ہیں نا وہ واپس وہیں پہ آ جاتی ہیں، میٹھا پانی اوپر آ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی میٹھا پانی اوپر ہے، کبھی کھارا پانی اوپر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی لائف سائیکل کو، انسان کے لائف سائیکل کو چیز شو کرتی ہے کہ ساری زندگی کبھی مشکلات کا سامنا ہوگا، کبھی عسر ہوگا، کبھی یسر ہوگا، کبھی تنگی ہوگی، کبھی آسانی ہوگی. تو تنگی ہو یا آسانی ہو، جہادن کبیرہ نہیں چھوڑنا. اس میں ایک آڑ ہے مضبوط. یہ الگ الگ حالتیں ہیں، کھارا پانی، میٹھا پانی. کبھی کوئی اوپر آ جائے گی حالت، کبھی کوئی اوپر آ جائے گی حالت. لیکن ہمیں ہر حال میں مومن کو اپنا آپ برقرار رکھنا ہے، اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اور پھر استقامت بھی اختیار کرنی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور دوسروں کو بھی پھر جب ایسا موقع پائے جب وہ دوسروں کو بتا سکے، زندگی کا کوئی بھی کبھی بھی وہ پوائنٹ آ سکتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی بتائے. اور ان سب چیزوں سے پہلے کافروں کی پیروی نہیں کرنی، یہ کبھی نہیں بھولنا. پھر 54 آیت ہے. اب یہ دکھنے میں بالکل ڈیفرنٹ آیت لگے گی. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشرا، ایک انسان کو، فجعلہ، پھر اس نے بنا دیا اسے، فا پھر کے لیے آتا ہے تو پھر پس، جعلہ بنانا، ہو اسے، پھر اس نے بنا دیا اسے، نسبا و سحرا، نسب اور نسبت والا. یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کا چچا ہے. یعنی کہ جو آپ کے نسب سے رشتے ہوتے ہیں، خون کے رشتے جسے آپ کہتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتے ہیں نسب کے رشتے. اور صحرا، سسرال والا. اللہ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس کو سسرال والا بھی بنایا، اس کو نسب بھی دیا، وہ والے رشتے بھی دیے، پیدائشی خون کے، اور شادی کے بعد سسرالی رشتے بھی دیے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے دلیل کے طور پہ بات پیش کر رہے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے رب آپ کا بہت قدرت والا. جو خون کے رشتوں پہ قدرت رکھتا ہے وہ آپ کے سسرال کے رشتوں پہ بھی قدرت رکھتا ہے. جس نے آپ کو خون کے رشتے دیے وہ جیسے بھی آپ کو میٹھے لگیں گے، اور سسرال کے رشتے جیسے بھی ہیں وہ آپ کو کھارے لگیں گے، نمکین لگیں گے، کڑوے لگیں گے. تو دونوں پہ اللہ کی ہی قدرت ہے. وہ بھی اللہ کی قدرت سے آپ کو ملے، وہ بھی اللہ کی قدرت سے آپ کو ملے، تو دونوں کو ویلیو دینی ہے. اکثر علماء سے بھی سنا ہے سسرال کا نام کہاں آتا ہے، سسرال کی خدمت کہاں پہ فرض ہے، سسرال کو کی خدمت کرنا یا اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا یا اس کے ساتھ ان کے کام کرنا کہاں پہ فرض ہے. نسب کے ساتھ سسرال کا ذکر ہے، یہ کافی نہیں ہے. شوہر کے ماں باپ یا اس کے بھائی بہن یا اس کے آگے جو فیملی ہے، یا شوہر کے لیے بیوی کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن یا اس کی آگے جو فیملی ہے، وہ سب سسرالی رشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا کہ اللہ وہ ذات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت پہ ایک دلیل پیش کی ہے جو ہم نے سورہ انبیاء میں بھی پڑھ لی ہے، آیت نمبر 30 میں ہم نے پڑھی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا. آیت نمبر 30 میں سورہ الانبیاء کی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہی مضمون تھا نا کہ وَجَعَلْنَا، پھر ہم نے ان دونوں کو، پھر ہم نے بنا دیا، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو زندہ. افلا یؤمنون، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو ہر چیز کی ابتدا، ہر جاندار چیز کی ابتدا جو ہے وہ پانی سے کی گئی. اور اس میں ہم نے ڈیٹیل سے تب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ڈیٹیل پڑھی تھی کہ ہر لائف کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہے. ہر جاندار، ایون کہ جو پروٹوزواز ہوتے ہیں، پروٹوزوا جو بالکل یونی سیلر آرگنزم ہے، ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ امیبا، پیرامیشیم، اور یوگلینا امیبا. ہم نے جب بچے تھے سائنس میں پڑھے ہیں سارے نام. وہ بھی، ان میں بھی ایک سیل ضرور ہوتا ہے، اور سیل میں سائٹوپلازم ضرور ہوتا ہے، وہ لیکوڈ ہوتا ہے. تو ہر سیل کا جو بیس ہے نا وہ سائٹوپلازم ہے، لیکوڈ ہے. ہر جاندار کی ابتدا پانی سے کی گئی. اور یہاں پر انسان کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ ایک انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا. ایک تو لائف یونٹ جو ہے سیل، وہ اس کی بیس پانی ہے، اوپر سے نطفہ جو ہوتا ہے وہ بھی پانی کی ایک قسم ہوتی ہے، لکوڈ سا ہوتا ہے. تو
اس سے انسان کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے اس کا بہترین اس کو سسٹم دیا، اس کا بہترین انتظام کیا، نسب اور سسرال والا بنا کر، اس کو نسبت والے رشتے دے کے اور سسرال والے رشتے دے کے، اور اللہ اور ہے رب آپ کا بہت قدرت والا، اللہ تعالیٰ قدیر ہے۔ اب دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نسب اور سسرال کی بات ایک دم شروع ہو گئی، یہ بھی پچھلے سے کنیکٹڈ ہے، یہ بھی میٹھے لگتے ہیں نسب والے اور کڑوے لگتے ہیں سسرال والے، لیکن چونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ دونوں رشتے بنائے، تو ان دونوں کا مقصد ہے۔ ایک عورت کا گھر بس ہی نہیں سکتا اگر اس کا سسرال نہ ہو، وہ کیا ہوگی، اس کی کیا حیثیت ہے ایک اکیلے مرد کے ساتھ؟ یہ جو خاندانی نظام، ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم اسلام پیش کرتا ہے، یہ معاشرے کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، امت مسلمہ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، ہر رشتہ نبھائیں، چاہے وہ نسب کا ہے چاہے وہ سسرال کا ہے، ہر رشتے کی اہمیت ہے، ہر رشتے کی امپورٹنس ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صلہ رحمی قائم کرو خواہ سلام کے ذریعے۔ بہت سے رشتہ دار آپ کو ان سے شر کا خطرہ ہوتا ہے، تو لمیٹڈ کر لیں ریلیشن، ہر ایک کو بیسٹ فرینڈ نہ بنائیں، لیکن ہر ایک سے بنا کے رکھیں، ضرورت کے وقت سب کے کام آئے، سب سے سلام دعا، ایسا ریلیشن ہو کہ آپ سب سے مل سکیں، ضرورت کے وقت اس سے بات کر سکیں، کوئی غم کا موقع، خوشی کا موقع ہے اس کے پاس جا سکیں، وہ آپ کے پاس آ سکے۔ بہت زیادہ کلوز فرینڈشپ کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نہیں دیا کہ ہر ایک کو آپ نے گھر کی پوری رپورٹ، کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، کہاں سے لیا، کہاں دیا، یہ سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہے، اور یہ تو نسب کے رشتوں کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ پرسنل لائف، پرائیویٹ لائف اللہ تعالیٰ نے تو بہت سیکیور کی ہے۔ ہم سورہ نور پڑھ کے آئے ہیں، گھر کے اندر رہنے والوں کے لیے کتنے احکامات ہیں کہ کپل کو ڈسٹرب نہ کریں، تو وہ نہ نسب والے کریں نہ سسرال والے کریں۔ نسب والے رشتے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا بہت حق ہے، عورت کے گھر والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے تو وہ اس کے گھر کی ہر رپورٹ لیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو لمٹ میں، پرائیویٹ لائف جو ایک شوہر اور بیوی کی ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے، نہ عورت کا نسبی رشتہ نہ مرد کا نسبی رشتہ۔ مرد کے جو نسب کے رشتے ہیں وہ بھی جو میاں بیوی ہیں ان کو ان کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر نہ کرے، اور ہم عورتوں کا کیا کام ہے؟ ان کو مینٹین کر کے رکھیں، ان کو مینٹین کر کے رکھیں، اپنے بچوں کو نسب کے رشتوں کے ساتھ اپنے ننیال کے ساتھ بھی جوڑیں، اس کے ددیال کے ساتھ بھی جوڑیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تو وہ بیرون دریا کچھ نہیں ہوتا، انسان کی پار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، لوگوں میں رہ کے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی مشقتوں پر، ان کی طرف سے جو مشقتیں ملتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، بجائے اس مومن کے جو الگ رہتا ہے اور لوگوں کی مشقتیں اسے سہنی نہیں پڑتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، الگ رہنے والے مومن سے لوگوں میں رہنے والا مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ کام ہی مشکل زیادہ ہے، اس پہ صبر بھی زیادہ کرنا ہے۔ تو کافر جب اپنے کفر پر صبر کر سکتے ہیں تو ہمیں اسلام کے لیے کتنا صبر کرنا چاہیے، اور رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا صبر کرنا چاہیے؟ وہ تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، وہ تو پھر حق ہی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے 42 آیت میں کیا پڑھا تھا کہ کافر کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم جمع نہ رہتے، صبر نہ کا ورڈ آیا تھا، تو یہ تو ہمیں بھٹکا دیتا، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ اپنے کفر پہ صبر کرتے تھے، ہم اپنے اسلام پہ صبر نہیں کرتے، ہم اسلام کے احکامات پہ صبر نہیں کرتے، اس پہ نہیں ہم جم سکتے۔ تو یہاں بھی جہادن کبیرہ کرنا ہے، یہ تینوں آیتیں ریلیٹڈ ہیں، صرف تھوڑے سے تدبر کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی جہادن کبیرہ کی ضرورت ہے، آپ کو اٹموسٹ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ آپ کو بہت بہت ٹیسٹ کرتے ہیں رشتہ دار، جس نے احسان کیا وہ بھی احسان کا کوئی مول نہیں دے گا، کوئی مول نہیں دے گا، الٹا ہو سکتا ہے کوئی بری بات ہی کہہ دے آپ کے بارے میں، جیسے مصعب بن اساسہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ دی، بعد میں شرمندہ بھی ہوئے، بعد میں حد بھی لگی، اور ابوبکر صدیق نے معاف بھی کر دیا۔ تو یہ جو معافی ہے نا، یہ معافی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ دنیا میں اپنی معافیاں سب مانگ لیں، دنیا میں اپنے معاملات سلجھا لیں، آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ دنیا میں اپنے نسب اور سسرال کے رشتوں کو لے کر چلیں،
یہاں پہ سختیاں برداشت کر لیں، آخرت میں کوئی سختی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، سب آزاد ہوں گے۔ دونوں سے تعلقات بنا کر رکھیں، دونوں کے ساتھ احسن طریقے سے معاملہ کریں۔ سسرال کے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ بیسک لیول پہ نہیں ہو سکتا، نہ مرد کا اپنے سسرال کے ساتھ اور نہ عورت کا اپنے سسرال کے ساتھ۔ وہ پھر انسان یہی ڈھونڈتا رہے گا اسلام میں کہاں لکھا ہے، اسلام میں کہاں لکھا ہے۔ اسلام، ایمان، احسان الگ الگ درجے ہیں۔ سسرال پر معاملہ احسان کے درجے پہ کیا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب ایک انسانی شکل میں آ کے رسول اللہ سے کوشچن کیا تھا تو انہوں نے ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کوٹ کیا تھا نا، تو یہ الگ الگ ہی ہے۔ اسلام، ایک بدو کو اللہ کے نبی نے کہا تھا اسلام پریکٹس کر لو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج، اگر جو حج کا نہیں تھا کہا کیونکہ استطاعت ہر کوئی نہیں رکھتا حج کی، تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اس نے کہا جنت پوری کیا؟ انہوں نے کہا ہاں پوری۔ وہ بدو تھا۔ تو اسلام میں تو وہی ہے، اتنا ہی اسلام پریکٹس کرنا ہے تو دیکھ لیں۔ پھر ایک ایمان کا لیول ہے اور اس کے بعد پھر احسان کا لیول ہے۔ تو یہ والے رشتے احسان پر نبھائے جاتے ہیں، احسن طریقے سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا۔ تو حق سے زیادہ دے کر ہی رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر مشکل ہیں تو رشتے نبھانے میں، بس رشتے نبھانے میں بھی کچھ چیزیں فرض کے درجے پہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سنت کے درجے پہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نفل کے درجے پہ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو فرائض ہے نا، کم از کم وہ نہ چھوڑیں۔ بڑا کسی سے شر پہنچ گیا، فرض نہ چھوٹے۔ ان سے ملنا ملانا، ان سے سلام دعا، ان سے کبھی کبھار مل لیں، لیکن ان سے ربط، ان سے تعلق یہ نہ چھوٹے۔ یہی انسان کی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت سے یہ دونوں رشتے آپ کو دیے گئے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے رب آپ کا بہت قدرت رکھنے والا۔ اللہ کی قدرت سے ہی یہ رشتے آپ کو ملے ہیں نا۔ اللہ کی قدرت سے ہی انسان کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا اور پھر نسب اور سسرال کے رشتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 22 23 میں یہ ان رشتوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی، ایک عورت کو کہاں کہاں جہاد کی ضرورت ہے، جہادن کبیرہ کی ضرورت ہے، ایک مرد کو کہاں کہاں جہادن کبیرہ کی ضرورت ہے، کہاں پر رشتے مینٹین کرتے ہوئے جہاد کرنا پڑتا ہے، کہاں پر لوگوں کے شر پہ صبر کرتے ہوئے جہاد کرنا پڑتا ہے، کہاں پر بیسکس کو اپنانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، کہاں پہ جب بیسکس ہم کر لیتے ہیں پوری، اپنے ماحول کو سازگار بنا لیتے ہیں، تو پھر ایکسٹرا مائل جانا بھی جہادن کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا فہم عطا کرے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔